میں اپنا ایک قصہ یہاں بیان کروں گا. دیکھیے، میں نے یہ کام آزادی جب انڈیا جب آزاد ہوا 1947 میں، اس کے بعد ہی میں نے یہ مشن شروع کر دیا تھا. تو ایک لمبی تاریخ ہے اس مشن کی. لیکن کیا ہوا کہ شروع میں ظاہر ہے کہ میں جس مدرسے میں پڑھا، جس ماحول میں رہا، جس سوسائٹی میں چلا پھرا، جو بکس پڑھی، جو کتابیں پڑھیں، اس سے میرا ذہن جو ہے مسلم اورینٹڈ بنا. اگرچہ میں شروع سے داعی بھی تھا، اپنی نیچر کے اعتبار سے میں داعی تھا، لیکن ماحول نے جو مجھے جو کنڈیشننگ کی تھی، اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے میرا ذہن مسلم اورینٹڈ بھی تھا. یعنی شروع زمانے میں میرا یہ عجیب معاملہ تھا کہ بائی برتھ میں داعی تھا، لیکن اپنی کنڈیشننگ کے مطابق میں مسلم اورینٹڈ تھنکنگ تھی میری. اس طرح سے کام شروع کیا میں نے، اور بہت زبردست پاپولیرٹی مجھے ملی. صرف انڈیا میں نہیں بلکہ باہر کے دیشوں میں بھی بہت زبردست پاپولیرٹی ملی. جہاں میں زیادہ تھا وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی میری بات سننے کے لیے. پھر ایک وقت آیا کہ بہت سے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھ سے غصہ ہو گئے. خاص طور پر اس وقت یہ ہوا جب کہ بابری مسجد، یعنی 6 دسمبر 1992 کو جو بابری مسجد ڈھائی گئی، اور میں نے کہا کہ مسلمان اس پر کوئی پروٹیسٹ نہ کریں، سڑکوں پر نہ آئیں، اس معاملے کو جلسہ جلوس کا مسئلہ نہ بنائیں. تو ایک طرف سے لوگ غصے میں آ گئے. تو کیا ہوا کہ بہت زبردست ایک دور میرا گزرا ہے چند سال کا، جب کہ میں لگتا تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں. کچھ لوگ مر گئے تھے، کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، کچھ غصہ ہو گئے تھے. تو یہ ایک وقت میرے اوپر گزرا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت میں دعا کرتا تھا اپنے مشن کے لیے کہ وہ پھر سے زندہ ہو، پھر سے وہ ساتھی مجھے مل جائیں، اور پھر سے پہلے کی طرح سے یہ گاڑی چل پڑے. ظاہر ہے کہ میں صبح شام یہ دعا کرتا تھا، لیکن لگتا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جو لوگ مجھ سے غصہ ہو گئے تھے وہ غصہ ہی رہے. شاید ان میں سے کوئی آدمی پھر لوٹا نہیں، یا تو کوئی مر گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کیا ہوا. بہت ہی اچھے ذہن، بہت اچھے لوگ میرے ساتھ اکٹھا ہو گئے تھے اس وقت، اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا ہو گیا. اس زمانے میں کیا کرتا تھا، اپنی تنہائی میں، اپنے اکیلے میں ایک نظم پڑھا کرتا تھا وہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیے، ایک آئرش پوئٹ ہے، اس کا نام ہے تھامس مور، MOORE. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1852 میں. یہ بہت ہی ویل نون آئرش پوئٹ ہے تھامس مور. اس کی ایک نظم ہے، اس کا نام ہے دا لاسٹ روز آف سمر. دا لاسٹ روز آف سمر. اس نظم کا ٹرانسلیشن کیا تھا ایک اردو شاعر نے، تو وہ میں پڑھا کرتا تھا. پہلے آپ سنیں اس کی اصل لائن کو. It is the last rose of summer, left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone.
No flower of a kindred, no rosebud is nigh, to reflect back her blushes, to give sigh for sigh. اس کا جو اردو ٹرانسلیشن تھا وہ یہ تھا، جو میں پڑھا کرتا تھا، یہ کھلا ہے ختم بہار پر جو چمن کا غنچہ آخری، ہے عجیب منظر بے کسی، کوئی غم گسار نہ ہم نشیں، جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے، جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے، جو رفیق تھے وہ بچھڑ گئے، گل نو شگفت تک کوئی نہیں، کوئی نا شگفت تک کلی نہیں۔ تو عجیب درد سے میں اس کو پڑھا کرتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ مائی رول از اوور، اور میں فنش ہو گیا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں فنش ہو گیا، اور میں سمجھتا تھا کہ میری دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں مجھ کو، وہ جانتے ہیں کہ کیسا عجیب دور تھا میرا، کہ بالکل یہی جو اس میں ہے، یہ کھلا ہے ختم بہار پر جو چمن کا غنچہ آخری، ہے عجیب منظر بے کسی، کوئی غم گسار نہ ہم نشیں، جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے، جو رفیق تھے وہ بچھڑ گئے، گل نو شگفت تک کوئی نہیں، کوئی نا شگفت تک کلی نہیں۔ لیکن بہت بات کو مجھے معلوم ہوا کہ میری دعائیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھیں، اور بہت ہی بڑا میری زندگی میں ایک ریولوشن آیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ ٹیم کا بننا تھا، اس ٹیم کا بننا تھا۔ خدا 3 اینجل میرے پاس خدا نے بھیجا، مسٹر خالد انصاری، مسٹر رجت ملہوترا اور مس پریا ملک۔ یہ لوگ میرے پاس آئے۔ یہ لوگ سیکولر ڈھنگ پر سوچتے تھے، یہ ماڈرن ایجوکیشن لیے ہوئے تھے، وہ مسلم اورینٹیشن سے بالکل خالی تھے۔ تو یہ لوگ میرے پاس آنے لگے، ان سے انٹریکشن ہوا، اور پھر میرے ذہن میں ایک نئی سوچ ابھری، وہ یعنی مسلم اورینٹیشن کے بجائے انسان اورینٹیشن۔ اب میں دیکھتا ہوں تو اس زمانے میں جو کتابیں میں لکھی تھیں، اس میں جو کتاب میں نے دیکھ بالکل انسان کو سامنے رکھ کے لکھی گئی تھی، ہیومینٹی ایٹ لارج کو، وہ تھی انسان اپنے آپ کو پہچان، مین نو تھائی سیلف۔ اب میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی مسلم اورینٹڈ ہے، وہ کیونکہ کنڈیشننگ میں تھی، زبردست تھی میری، کہ جو کتاب میں نے لکھی عام انسان کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس میں بھی میرا وہ مائنڈ جھلک رہا تھا، مسلم اورینٹڈ مائنڈ۔ تو یہ تینوں آدمی جو آئے، ان سے جو انٹریکشن ہوا، اس سے میرے اندر ایک ری تھنکنگ آئی، میں نے ری اسیس کیا اپنے خیالات کو، ری انجینئر کیا اپنے آپ کو۔ ہوتے 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 میری سوچ بالکل بدل گئی، یہ جو سوچ تھی پہلے مسلم اورینٹڈ سوچ، اب بن گئی انسان اورینٹڈ سوچ۔ یہ بہت بڑا ریولیوشن تھا میری زندگی میں۔ اس سے پہلے گویا کہ میں یعنی کمیونٹی ورک جس کو کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ تھا، مسلم کمیونٹی کا ایک حصہ تھا میں اپنے مشن کے اعتبار سے۔ اب میں ہیومینٹی ایٹ لارج کا حصہ ہوں، اب پوری انسان، پوری ہیومینٹی میرے سامنے ہے، پورے مینکائنڈ کو
لے کر میں سوچتا ہوں. تو اس زمانے میں جو دعائیں میں کرتا تھا اگر وہ قبول ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا, میں وہیں کہ وہیں پڑا رہتا, یعنی مسلم اورینٹڈ مشن رہتا میرا جیسا کہ تھا پہلے. لیکن قبول نہ ہو کر کے خدا نے موڑ دیا میرے کام کو, مسلم اورینٹڈ مشن کو انسان اورینٹڈ مشن بنا دیا. یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیٹک مشن بنا دیا. پہلے وہ ملی مشن تھا, مسلم مشن تھا, اب یہ مشن پروفیٹک مشن بن گیا, کیونکہ پرافٹ سارے انسان کو لے کر سوچتا ہے, پرافٹ کسی کمیونٹی کو لے کر نہیں سوچتا. آپ غور کیجیے کتنا بڑا یہ بلیسنگ تھی میری, جو میری سمجھ سے دعا قبول نہ ہونے کی شکل میں سامنے آئی. یعنی ایک مشن جو ایک کمیونٹی کا مشن تھا, ایک ملی مشن تھا, وہ مشن پورے مینکائنڈ کا مشن بن گیا, پوری ہیومینٹی کا مشن بن گیا, یونیورسل مشن بن گیا, یونیورسل. یعنی کتنا بڑا یہ انقلاب ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ دعا کریں اور کتنی اچھی دعا آپ کی زبان سے نکلے, آپ کی سمجھ سے دکھائی ہو کہ آپ کی سمجھ سے دکھائی پڑے کہ آپ نے سارا دل اڈیل کر رکھ دیا ہے اور پھر بھی قبول نہیں ہوئی, تو کبھی بھی آپ فرسٹریشن میں نہ پڑیے. یہ سمجھ لیے کہ خدا نے قبول کر لیا ہے اور زیادہ اچھے ڈھنگ سے اس کو وہ ہمیں رسپانس دے گا, جیسا کہ میرے ساتھ ہوا. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں شاید جاہلیت کی موت مرتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 3 اینجل میرے پاس آئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں مروں گا تو پروفیٹک مشن پہ مروں گا, یونیورسل مشن پہ مروں گا, آپ کو زیادہ بہتر لیگیسی دے کر مروں گا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, لیکن آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں, یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ آپ کی سمجھ سے دعا قبول ہو گئی تب وہ دعا تھی, اور نہیں تو دعا یعنی رائے گاہ چلی گئی. ایسا نہیں ہے.